بالکل، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میں انگلینڈ میں دعوت دین کے کام سے وابستہ رہا ہوں اور اپنے شہر میں دعوت کا امیر رہا ہوں، اور ہمارا معاملہ یہی ہوتا تھا کہ ہم غیر مسلموں سے بات کرتے ہیں، تو ان میں روز کا معمول یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری جو ہے نا غلط فہمیاں رکھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ وہ اسلام کو جو ہے وہ ٹیررسٹ کا مذہب سمجھتے ہیں، ان میں سے کچھ اس حد تک بھی چلے جاتے ہیں کہ ہمارے منہ پر تھوک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہمارا رویہ محبت کا ہوتا ہے، پیار کا ہوتا ہے، انہیں سمجھانے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کہ کسی کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، کوئی اس کو شکایت ہے، کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ہیں اسی لیے کہ ہم اس بات کو واضح کریں گے، ہمیں پتا ہے یہ بات کہ یار اس کو غلط فہمی لگ گئی ہے، اسے بات ابھی ٹھیک پتا نہیں ہے، تو ہمیں اس بات کو سمجھانا ہے، تو اس میں تو کوئی معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی پہلو ہیں جس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک ہے دعوتی پہلو جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھائی اس کے اندر تو کوئی آپ پر تھوک بھی دیتا ہے تو آپ جو ہے وہ ٹشو سے خود بھی صاف کرتے ہیں اور اس کو بھی دیتے ہیں کہ بھائی تمہارے منہ پہ تھوڑا سا لگا رہ گیا وہ بھی صاف کر لو اس میں، اور آپ اسے پیار محبت سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک غیرت ایمانی بھی ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے نا، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ ایک مزہ ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فحش نگاری، ٹھیک ہے۔ تو مزہ اور فحش نگاری کے اندر بڑی باریک سی لائن ہوتی ہے، ذرا سا ادھر کیا تو مزہ ہے، ذرا سا ادھر کیا تو فحش نگاری ہے۔ اسی طریقے سے اس معاملے میں ایک جانب تو دعوتی مزاج ہے جس کے اندر آپ دعوت سے پیش آتے ہیں، اور ایک جانب یہ ہے کہ آپ غیرت دین ہی گنوا بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اور غیرت دین یہ نہیں ہے کہ آپ اسے چانٹا جڑ دیں، ٹھیک ہے، لیکن غیرت دین یہ ہے کہ اگر کوئی بڑی سطح کے اوپر اس طریقے کا اہتمام ہو رہا ہے، کوئی کام ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں جو بھی افیکٹو میجرز ہوں، جو حکمت، قانون اور باقی تمام عوامل کے مطابق ہوں، وہ اقدام آپ کریں آگے بڑھ کر، آپ کے دل کو اس سے رنج پہنچے، آپ اس کو سوچیں، اس کے مداوے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ یہ نہ کریں کہ نہیں کوئی بات نہیں جی، یہ کچھ نہیں ہوتا، ایسا معاملہ نہ کریں۔ دیکھیں، مسلمانوں نے باوجود اس کے کہ ہم پر یہ الزام ہمیشہ لگا ہے اور کچھ حوالوں سے صحیح بھی لگا ہے کہ بھئی ہمارے اندر ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ہم بہت تیزی سے غصہ ہو جاتے ہیں اور یہ معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ جتنے بھی مغرب کے ممالک ہیں، ابھی میں انگلینڈ میں بیٹھا ہوں، آپ آسٹریلیا میں بیٹھے ہیں، آپ کسی بھی بک شاپ چلے جائیے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جا کر کتب دیکھنا شروع کریں، آپ کو درجنوں کتابیں ملیں گی جو کہ اسلام کے خلاف لکھی گئی، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ دعوی نبوت میں سچے نہیں تھے، جس میں ان کی کردار کشی بھی کی گئی ہے، جس کے اندر ہر طرح کے معاملات کیے گئے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ دیکھا کہ ان کتابوں کے خلاف جو ہے وہ مسلمان ویسٹ میں نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، ان دکانوں کو جلا دیا ہو کہ WH اسمتھ میں گھس گئے عظیم بھائی جو ہے نا 1.5 درجن مسلمان لے کر، اور وہاں پر جو ہے نا ان کی کتابیں جلانا شروع کر دی؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کو پتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ جب پروووک کیا جاتا ہے، یعنی اس چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی کسی جانور کے ساتھ یا کسی فحش تصویر کے ساتھ باقاعدہ آپ کے رسول کو جوڑ دینا، یعنی اس کی جانب نسبت کر دینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ٹھیک ہے، اور آپ کا خون نہ کھولے، یار یہ تو بے غیرتی ہے، یہ دعوت تھوڑی ہے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے یہ ضرور سوچنے والی بات ہے، یعنی اس پہ اقدام آپ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں اقدام کرنا کہ آپ نے جا کر اس کے اوپر کوئی گھوسا جڑ دیا، اس سے چیزیں تو اس کو اور اچیو ہو جائے گا، وہ آپ کو پرووک کرنا چاہتا تھا، اس نے آپ کو پرووک کر دیا اس چیز میں۔ لیکن اس کو روکنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے، یہ آپ کوشش کریں گے، اس قانون سازی کے اندر جڑیں گے، ٹھیک ہے، آپ ان تمام معاملات کے اندر رہیں گے کہ اس کو کس طریقے سے بھرپور انداز میں روکا جا سکے یا ان ایلیمنٹس کو ختم کیا جا سکے، اور یہ ہم کرتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہم نے یہاں پر بھی کیا ہے، کبھی محبت سے، ٹھیک ہے، اور کبھی سختی سے، ٹھیک ہے، یعنی کبھی ہم نے رپورٹ کر کے کیا اور کبھی محبت سے کیا۔ محبت کی ایک مثال سن لیجئے کہ جب کیا کہتے ہیں، یہاں پر ایک ہے EDL کہلاتی ہے وہ، اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ گوروں کے طالبان ہیں اس معاملے کے اندر، جو ایک ایکسٹریم اس کے اندر نا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان باقی نہ رہے اور گوروں کی سپرمیسی ہو جائے، ٹھیک ہے، ہر طرف جو سفید چمڑی ہے وہ چلے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں انگلش ڈیفense لیگ EDL،
ٹھیک ہے. تو یہ جب میرے شہر کے اندر ہم لوگ یہ دعوت وغیرہ دے رہے تھے دین کی, تو الحمدللہ بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, اسلام لے کے آ رہے تھے. جو نہیں بھی ہو رہے تھے وہ اسلام کے قریب آ رہے تھے. کرسچن مشنریز بہت پریشان تھی, ٹھیک ہے, وہ ہماری شکایتیں بھی کر رہی تھیں. پولیس ہمارے پاس آ کر ہمارا شکریہ ادا کر رہی تھی, کیونکہ ہم اچھے کام کر رہے تھے, ہم کسی الٹ کوئی کام ہی نہیں کیا, ہم نے ساری چیزیں لیگل انداز میں, نہ کسی سے لڑ رہے, اور ہمیں ہر طرح سے پرووک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ بھائی ان کا یہ معاملہ ختم کیا جائے, کہ یہ ختم ہو کسی سے, ٹھیک ہے. تو اسی دوران جو ہے انگلش ڈیفنس لیگ سے رابطہ کیا گیا, اور ای ڈی ایل نے پورا ایک مارچ نکالی کہ وہ ہمارے شہر آئیں گے, لندن سے وہ سلاؤ آئیں گے, اور یہاں پر آ کر جو ہے نا وہ اپنی جو ہے ایک مارچ نکالیں گے, اور اس کے اندر جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف پورا اہتمام ہوگا. اب ہم نے کیا کیا اس چیز پہ, ٹھیک ہے, یہ اب معاملہ ہو رہا ہے, ہمارے خلاف ہو رہا ہے, سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے, کہ کون ہے اس چیز کے اندر. اب ہم نے کیا کیا, ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ٹھنڈی بوتلوں کا جو ہے نا وہ ایک ریک خریدا پوری طریقے سے, اور ان سب کو پانی پلایا ٹھنڈا. یعنی گرمی تھی, تو جب وہ روڈ کے اوپر ہمارے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور ہمیں برا کہہ رہے تھے, تو ہم انہیں پانی کی بوتلیں دیتے رہے کہ یار تھوڑا سا وہ ہو گیا ہوگا تو پیو اس کے اندر. اب یہ میڈیا نے کوریج دی اس کو, ٹھیک ہے, اس چیز کو دیکھا, مانیٹر کیا, لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کس طریقے سے, تو اس سے ایک پیغام گیا. اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب ایکسٹریم ایلیمنٹ ہوا, تو ہم نے ایک مہم چلائی آئرا کے ساتھ مل کے, آئرا نے چلائی, میں اس وقت آئرا کے ساتھ جڑا ہوا تھا, لو دا میسنجر, ٹھیک ہے. اس میں ہم کیا کرتے تھے, سینٹرل لندن میں ہم نے گلاب کے پھول لے رکھے تھے, ٹھیک ہے, اور ہر گلاب کے پھول کی کے ساتھ نا ایک حدیث جو ہے نا وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی, ٹھیک ہے. تو ہر کسی کو ایک گلاب کا پھول دیا جاتا تھا, اور اس گلاب کے پھول کے ساتھ وہ حدیث لکھی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, جس میں کوئی ایک اچھی بات بیان کی گئی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو مختلف طریقوں سے ہم نے اس چیز کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی. یہ تو اب پیارا پیارا میٹھا میٹھا ہو گیا جو میں نے بتا دیا, ٹھیک ہے, لیکن ایک سختی چیز بھی ہو سکتی ہے, یعنی باقاعدہ آپ رپورٹ کریں کہ بھائی یہ ہمیں پرووک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے کر رہے ہیں, یہ فلانی لیگل اس کے خلاف ہیں, ٹھیک ہے, آپ پروٹیسٹ باقاعدہ کریں, باہر جا کر کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, یہ آپ کا حق ہے. اگر آپ کو قانونی رائٹس وہ دیتے ہیں اس معاملے کے اندر, اور آپ قانون کے خلاف نہیں جا رہے, تو وائی ناٹ, آپ جائیں, آپ جس جگہ کا قانون ہے اس کی آپ پاسداری کریں, کیونکہ آپ اس جگہ رہ رہے ہیں, آپ نے وہاں رہنا قبول کیا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کے قانون کے تابع ہیں, آپ اس معاہدے کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس قانون کے اندر رہتے رہتے تو اقدام کریں نا. یہ نہ کریں کہ نہیں یار یہ نہیں سوچتے, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں, دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا پھینکتی تھی عورت, ٹھیک ہے, اور انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو, وہ ان کا عمل تھا, لیکن صحابہ نے کیا کیا جب ان کے سامنے کچھ کہا گیا, یہ دیکھیے اس میں. یعنی مجھ پر بھی جب تھوکتے ہیں تو میں کچھ نہیں کرتا, مجھ پر کوئی تھوک دیتا ہے تو میں نہیں کچھ کرتا, مجھے کوئی ماں بہن کی گالی دیتا ہے, ٹھیک ہے, میرا خون کھول جاتا ہے, لیکن میں نہیں کرتا اس چیز میں. لیکن اگر کوئی میرے رسول کے متعلق یا دین کے متعلق کرا, مجھے اقدام کرنا ہے, لیکن وہ اقدام کیا ہوگا, وہ نہیں جہالت پہ مبنی نہیں ہونا چاہیے, جو کہ میں نے پہلے بھی ڈیفائن کیا کہ جہالت یہ ہے کہ جب آپ کے جذبات آپ کے عقل کا گھیرا کر لیں اس چیز میں. تو اس سے بچ کر اگر آپ کام کریں گے تو پھر جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور میں اس کی پریکٹیکل ایکسپیرینس رکھتا ہوں الحمدللہ, تو I don't have any shadow of doubt on that.